فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا گستاخ رسول ابو جہل کا قتل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سے اسلام کی دعوت کا اعلان کیا تھا اس وقت سے ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل تکلیف دیا کرتا تھا۔ زبانی تکلیف بھی اس نے دی ہے، جسمانی تکلیف بھی اس نے دی، اور کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے قتل کرنے کی بھی کوشش کیا۔ کئی مرتبہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی پہنچائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں آنے کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور جنگ بدر کے دروس کا سلسلہ چند دنوں سے ہمارا چل رہا ہے۔ اسی جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ جنگ سے پہلے مکہ کے لوگ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ ابو جہل کو یہ سمجھا سکیں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے، ہمیں مکہ واپس جانا ہے۔ ابو جہل نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم بدر میں رہیں گے، اگر جنگ کے لیے موقع نہیں ملا تو اس جگہ رہ کر اونٹوں کو ذبح کریں گے، کھائیں گے، شراب پئیں گے، عورتوں کو نچوائیں گے، اور پھر فتح کا اعلان کر کے واپس جائیں گے، ایسے ہی نہیں جائیں گے۔ یہاں آئے ہیں تو اس طرح سے مستی کر کے اور فتح حاصل کر کے پورے عرب میں اس کا پرچار کر کے ہم مکہ مکرمہ واپس پہنچیں گے۔ جس وقت مکہ سے یہ لوگ نکلے تھے اس وقت 1300 کی تعداد تھی۔ تقریباً 300 لوگ ناراض ہو کر ابو جہل سے مکہ واپس چلے گئے، 1000 لوگ بچ گئے۔ جس دن جنگ ہونی تھی رمضان کی 17ویں تاریخ کو جب صبح ہوئی ہے تب مکے والوں نے مدینے کی فوج کا معائنہ کرنا چاہا کہ دیکھتے ہیں کہ مدینے کی فوج کیسی ہے، کتنی تعداد میں ہے، کیا ان کے پاس تیاریاں ہیں۔ تو کچھ لوگ معائنہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، معلومات حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو آ کر بتاتے ہیں کہ تعداد تو بہت کم ہے، مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی اس وقت تک اپنی جان نہیں گنوائے گا جب تک کہ ہم میں سے 2-3 کو نہیں مارے گا۔ ان لوگوں کی حالتیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ ہر ایک کے اونٹ پر گویا کہ موت سوار ہے۔ جب تک کہ وہ ہم میں سے 2-3 کا قتل نہیں کریں گے تب تک کہ ان میں کا کوئی بھی آدمی قتل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے وہ ہم میں سے 2-3 کو مار کے جائیں گے۔ اتنی تیاری ہے۔ گھبراہٹ ہونے لگی، تعداد کم تھی تو اچھا لگ رہا تھا، لیکن ان کا مسلمانوں کا جوش جذبہ انہوں نے دیکھا تو انہیں گھبراہٹ ہونے لگی، پریشان ہونے لگے۔ ابو جہل سے کہنے لگے ابھی بھی موقع ہے، جنگ شروع نہیں ہوئی ہے،
حالات بڑے خطرناک ہیں، چلیے واپس چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں، آپ بزرگ آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں ہمارے، ایک اچھا فیصلہ لے لیجئے تاکہ ہماری قوم تباہ نہ ہو جائے، واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا نہیں، یہاں سے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہم ان سب کو سبق سکھا کر جائیں گے۔ جنگ شروع ہوئی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، تلواریں چل رہی تھی، نیزے چل رہے تھے، تو اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں بائیں دو چھوٹے بچے آ گئے، نوجوان بچے، جنگ کرنے کی عمر نہیں تھی، اور مجھ سے آ کر کہنے لگے چچا جان یہ ابو جہل کہاں ہیں؟ پہلے ایک نے میرے کان میں آ کر کہا چچا جان ابو جہل کہاں ہیں؟ میں نے کہا بچے ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کیا کرو گے ابو جہل کا؟ تو بچے نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے بچے نے، اس نے بھی کان میں آ کر کہا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ مجھے تعجب ہونے لگا، چھوٹے بچے ہیں ابو جہل کو تلاش کرنے، کہا کیا کرو گے ابو جہل کا؟ تو بچہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے۔ ایک بچے کا نام تھا معاذ بن عمرو الجموح، اور دوسرے بچے کا نام تھا معاوض بن عفرا۔ جنگ چلتی رہی، ابو جہل نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ جب جنگ خطرناک ہونے لگی تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، ذرا میرے اطراف میں کھڑے رہو، میرے اطراف میں آؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ تک پہنچ جائے۔ تو لوگ ان کو گھیر چکے تھے، چاروں طرف سے تلواریں نیزے لے کر ابو جہل کے اطراف میں کھڑے ہوئے تھے، جنگ بھی کر رہے تھے، ابو جہل کی حفاظت بھی کر رہے تھے۔ کسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درمیان میں ابو جہل نظر آ گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچوں سے کہا دیکھو وہ نظر آ رہا ہے ابو جہل۔ یہ بچے تمام لوگوں کو چیرتے ہوئے درمیان سے، کسی سے کوئی ہاتھا پائی نہیں، کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، اپنی ہتھیاروں کو لے کر سیدھے اسی شخص کے پاس پہنچتے ہیں، اور ابو جہل کے قریب جا کر معاذ بن عمرو الجموح ایسی تیزی کے ساتھ ابو جہل پر حملہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا جو پیر تھا کٹ کر ایسے زور سے اوپر اڑ گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نبی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ میرے باپ پر ایک بچے نے حملہ کر دیا، انہوں نے زور سے تلوار ماری، معاذ بن عمرو الجموح کا کندھا کٹ گیا اور یہ پورا کندھا زمین پر لٹکنے لگا، اسی طرح سے وہ گھسیٹتے وہاں سے بھاگ گئے۔ جب دیکھا انہوں نے کہ یہ زمین پر لٹکنے سے انہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک پیر رکھا اپنے ایک ہاتھ پر اور زور سے اس کو کھینچ دیا اور اس طرح سے کندھا باہر ہو گیا۔ جنگ جاری تھی، ادھر معاوض بن عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تلاش کر رہے تھے۔ معاذ بن عمرو الجموح تو پہنچ گئے لیکن معاوض ابھی نہیں پہنچے تھے۔ معاوض بن عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ادھر ادھر سے لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپا کر سیدھے ابو جہل تک پہنچے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد دیکھا ہے کہ وہ تو ابھی زندہ ہیں، تو انہوں نے اس طرح سے اس کے اوپر حملہ کیا کہ مکمل طور پر وہ ڈھیر ہو گیا، صرف سانس چل رہی تھی، بقیہ مکمل اس کی جان ختم ہو چکی تھی۔
پھر یہ معاویہ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے، اس طرح سے لڑتے رہے، کسی نے ان کو اسی جنگ میں شہید کر دیا۔ معاذ بن عمرو الجموح جن کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، ہاتھ کٹ گیا تھا، وہ باقی رہے۔ جنگ ختم ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ میں نے تو کل رات میں نشاندہی کر دی تھی کہ یہ فلاں جگہ پر فلاں کا قتل ہوگا، فلاں جگہ فلاں کا قتل ہوگا، فلاں جگہ فلاں کا قتل ہوگا۔ ذرا جاؤ ان جگہوں پر جا کر دیکھو کہ وہ لوگ وہاں ہیں یا نہیں ہیں، اور ابو جہل کہاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ فلاں جگہ پر اس کا قتل ہوگا۔ جنگ کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے میدان میں ادھر ادھر گھومنے لگے اور لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگے، ابو جہل کہاں نظر آ رہا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پر ابو جہل نظر آ گیا، سانس چل رہی تھی، زبان سے بات بھی کر رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں اور اس کی گردن پر پیر رکھ کر کہتے ہیں، هل اخزاک اللہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اب رسوا نہیں کر دیا؟ دیکھو تمہارا کیا حال ہوا ہے۔ اس شخص نے کہا مجھے کیا رسوائی، مجھ سے بڑا آدمی بھی تم نے کسی کو قتل کیا ہے، فخر تمہیں ہونا چاہیے کہ مجھ جیسے آدمی کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے، کیا مجھ سے بڑا انسان بھی کوئی یہاں پر ہے؟ لیکن کاش کہ مجھے تم جیسے چرواہے کے بیٹے نے قتل نہ کیا ہوتا۔ تھوڑی سی جو رمق باقی تھی اس درمیان میں وہاں بھی تکبر، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کاش کہ مجھے تم جیسے چرواہے کے بیٹے نے قتل نہ کیا ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابھی بھی جوش ہے، جذبہ ہے، تکبر بھی ہے، تو ابو جہل نے پوچھا بتاؤ جنگ کا کیا نتیجہ ہوا، کون جیت رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ تو اللہ اور اس کے رسول نے جیتی ہے، غلبہ حق کا ہوا ہے، باطل برباد ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹی، سر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اللہ کا دشمن، یہ اسی جگہ پڑا تھا جہاں پر آپ نے نشاندہی کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الذی لا الہ الا ہو، 3 مرتبہ ایسا کہتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور پھر کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے چلیے مجھے بتائیے اس کا جسم کہاں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر لے جایا گیا جہاں اس کا جسم پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تکلیف دیا، کبھی موقع ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک بڑا سا وزنی پتھر لے کر جا رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ آج میں محمد کا خاتمہ کر کے رہوں گا، اتنا بڑا پتھر کہ اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا اور نبی کے سر کو کچلنا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کو وہاں محفوظ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب میں موجود تھے، یہ جاتا ہے اور کمان سے نبی کے سر پر مارتا ہے، نبی کو گالیاں دیتا ہے، اور اسی وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ابو جہل سے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن،
تو میرے بھتیجے کو مارتا ہے، میرے بھتیجے کو اس طرح ذلیل کرتا ہے، اس کا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے، لیکن ایسے تو میرے آدمی کو ذلیل کرے گا، جا آج سے میں بھی مسلمان ہوں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہوئے تھے۔ اور جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل کر مدینہ جا چکے تھے تو ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا تھا، لوگوں یہ مسلمان بے دین لوگ تو یہاں سے نکل کے بھاگ گئے، یہ محمد بھی بھاگنے والے ہیں، محمد کے بھاگنے سے پہلے اسے یہاں قتل کر دو تاکہ ان سے ان کا کوئی تعلق باقی نہ رہے، وہ وہاں مریں گے، اس کو یہاں مار دو۔ اور اس کے لیے دار الندوہ میں باقاعدہ میٹنگ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی قبیلوں کے لوگ مل کر ایک ساتھ تلواروں سے حملہ کر کے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے ساری زندگی نبی کی خدمت فرمائی، آخر وقت میں نبی ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں چچا میرے کان میں آہستہ سے کلمہ پڑھ لو۔ وہاں ابو جہل موجود تھا۔ ابو جہل نے کہا ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ کیا کہے گی دنیا کہ بیٹا اس دنیا سے گیا، باپ کے دین کو چھوڑ کر گیا۔ اب ابو طالب کو غیرت آ گئی، باپ کا دین ہم کیوں چھوڑیں گے؟ مرنے سے پہلے انہوں نے کہا علی ملت عبد المطلب۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شخص جہاں مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، اسلام قبول کرنے والے کو، وہیں پر جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے یا جن سے امید تھی کہ وہ قبول کر سکتے ہیں، انہیں بھی یہ روکا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے کئی لوگ اسلام قبول کرنے سے باز آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کہ آج اتنا بڑا دشمن مسلمانوں کا، جس نے کئی مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ گستاخ رسول تھا۔ جس شخص نے بھی نبی کی توہین کی دنیا کے اندر کبھی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کسی نہ کسی انجام تک پہنچایا ہے۔ گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ قتل ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں پر اسلامی حکومت، اسلامی قوانین موجود ہیں، اگر حاکم وقت ایسے اس شخص کے پاس یا عدالت میں ایسے شخص کو لے جایا گیا تو حاکم وقت اس شخص کے قتل کا فیصلہ سنائے گا، لیکن کسی آدمی کو، کسی راہ چلتے ہوئے شخص کو، کسی چھوٹے شخص کو، کسی بڑے کو، کسی بھی شخص کو ذاتی طور پر گستاخ رسول کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اسلامی مملکت ہو تب بھی، اگر اسلامی مملکت ہو، وہاں کسی شخص نے نبی کی گستاخی کی ہے تو نہ وہاں رہنے والے باشندوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ اسے تکلیف دے، اسے مارے یا اسے قتل کریں، نہ وہاں کی پولیس کو اس کی اجازت ہے۔ جب تک کہ اس آدمی کو عدالت میں نہیں لے جایا جاتا اور وہ قاضی صاحب قرآن اور حدیث کے مطابق اس کے قتل کا فیصلہ نہیں سنا دیتے، تب تک کہ اس شخص کو سزا نہیں ملے گی۔ کبھی کبھار یہ جو واقعہ ہیں ابو جہل کا، لوگ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، دیکھو چھوٹا سا بچہ تھا، معاذ بن عمرو الجموح رضی اللہ تعالی عنہ، اسے پتا چلا کہ فلاں شخص نبی کو گالیاں دیتا ہے، نبی کی گستاخی کرتا ہے، وہ چلا اس کو قتل کر دیا۔ یہ تو جنگ کے میدان میں ہوا تھا، یہ محلوں میں گلیوں میں نہیں ہوا تھا،
یہ جنگ کا میدان تھا، جنگ کے میدان میں آر پار ہوتا ہے، وہاں کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے کیا فلاں کو قتل کروں، عدالت کا فیصلہ ہے یا نہیں ہے، جنگ کا میدان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم کی طرف سے مکمل سب کو اجازت ہے کہ جس شخص میں جس کے پاس جو طاقت ہوگی اپنی طاقت کا استعمال کر کے دشمن کا خاتمہ کرے، حاکم اسی حساب سے سب کچھ میدان میں اتارتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے باقاعدہ اجازت تھی، یہ حکم تھا، 313 سب کو اس کام کے لیے تیار کر دیا گیا تھا کہ اگر یہ ظالم تم سے لڑائی کریں گے تو ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو سبق سکھانا ہے، نبی کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور یہ جنگ کے میدان میں ہوا تھا، بغیر حاکم کی اجازت کے، بغیر عدالت کے فیصلے کے۔ کوئی بھی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ فلاں نے میری نبی کی توہین کی، فلاں نے میرے قرآن کو نقصان پہنچایا، فلاں نے صحابی کو نقصان پہنچایا، فلاں نے ہمارے مذہب کو غلط کہا ہے، چلیے ہم تلواریں نکالتے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں، اسلام نہیں ہے یہ، اسلام یہ سب سکھاتا نہیں ہے۔ اسلام قانون 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 مانتا ہے، اسلام قوانین کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر کسی قاتل کو قتل کرتا ہوا دیکھے تو مدینہ منورہ کے اندر بھی اس قاتل کو پکڑ کر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ قاتل کو گرفتار کر کے عدالت میں لے جائیں، عدالت میں قاضی قرآن کے حساب سے قاتل کا فیصلہ سنائے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، تب قتل کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے قتل ہوئے ہیں، لیکن قاتل کو صحابہ نے سزائیں نہیں دی ہیں، انہیں پکڑا جاتا تھا، نبی کے دربار میں پیش کیا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل کا فیصلہ سنا دیتے تھے، تب قتل ہوا کرتا تھا۔ حالات ہمارے ملک میں ایسے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بعض علماء، بعض لیڈران، بعض بڑے افراد، بعض میڈیا میں بیٹھنے والے افراد، یا جن کی آوازیں سنی جاتی ہیں، جن کو بولنے کا موقع ملتا ہے، وہ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر، جو ایسے افراد ہیں جن کا معاشرے میں کوئی شمار ہی نہیں ہے، ان کی ایک زبان کی وجہ سے پورے مسلمانوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اسلام کی تذلیل کرنے لگتے ہیں، اسلام کو بدنام کر دیتے ہیں، الگ الگ قسم کے فتوے دیتے ہیں، اتنے انعام، فلاں انعام، گردن کاٹ دو، یہ انعام، ایسا حملہ کر دو، فلاں۔ کم سے کم مسلمان تو اسلام پر عمل کرے، جو غیر ہے وہ تو اسلام پہ عمل کرے گا نہیں، مسلمان تو کم سے کم اسلام کو مانے، مسلمان تو کم سے کم اپنے نبی کے فرامین پر عمل کرے، وہ تو یہ سمجھے کہ ایسے موقع پر نبی کا فرمان کیا ہے۔ نماز میں غلطی ہو جائے تو نبی نے ہمیں سکھایا ہے، حج میں غلطی ہو جائے تب بھی نبی کی رہنمائی موجود ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جہاں رہنمائی نہ ہو۔ کیا ایسی حالتوں میں ہمارے لیے نبی کی کوئی رہنمائی نہیں ہے؟ ایسی حالتوں میں نبی نے کیا فرمایا ہے، کیا رہنمائی کی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر بہت سے مسلمان اسلام کو پیچھے رکھ کر آگے بھاگنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم شیر ہیں، ہم بس نکل جائیں گے اور پورے شہر کو، پورے ملک کو آگ لگا کے دم لیں گے۔ ان سے پوچھو فجر کی نماز پڑھی ہے تم نے؟ پتا چلے گا کئی مہینے ہو گئے فجر میں اٹھے ہی نہیں ہے، اور چلے گستاخی رسول سے مقابلہ کرنے۔ ان سے پوچھے کاروبار کیسے ہیں، پتا چلا کہ سارا کاروبار سود پر اور قبضوں پر چل رہا ہے، جہاں دیکھو وہاں زمینوں پر قبضے کرتے ہیں اور گستاخی رسول کے نام پہ واویلا مچاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ضرورت ہے اسلام پر عمل کرنے کی۔ اگر مسلمان اسلام پر عمل کرے اور دوسروں کے سامنے اسلام کا صحیح پیغام پہنچا دے تو یہ جو افراد بس زبانی کر رہے ہیں نا، یہ کبھی بس زبانی نہیں کریں گے، یہ مسلمانوں کا احترام کریں گے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا ہے کبھی آپ کسی راستے پر، کبھی اسٹیشن پر نماز پڑھ رہے ہوں تو غیر آپ کا احترام کر رہے ہوں؟ یہ ہم نے دیکھا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کبھی کہیں ایسا بھی ہے کہ کچھ کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے تو باقاعدہ غیر آپ کے سامنے اٹھا ہے یا کپڑا ہے وہ لا کر رکھ دیتے ہیں کہ یہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، نیچے کچرا ہے، چلو سامنے کپڑا تو بچھا دوں، اخبار تو لا کے رکھ دوں۔
اسلام پر عمل کرنے والوں کی دنیا احترام کرتی ہے۔ آج جو نبی کی توہین ہو رہی ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کے اسلام سے دوری کی بنا پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان میں عام کرنے اور اس کی صحیح شکل لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اچھی حالت میں، ہر بری حالت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔